جادوگروں کی اصل طاقت نہیں ہوتی اور کسی کو آپ سے ڈرنا نہیں چاہیے۔ اور اس نے یہ بھی کہا کہ ہمیں بادشاہ کی عبادت نہیں کرنی چاہیے، ہمیں صرف اللہ کی عبادت کرنی چاہیے۔ یہ کیا کہہ رہا ہے؟ یہ تو عجیب بات ہے۔ اسے فوراً قتل کر دینا چاہیے، سمجھے؟ ناکورن سے تم اس بارے میں کیا کہتے ہو؟ مار ڈالو اسے، اس سے پہلے کہ وہ بغاوت شروع کرے۔ نہیں، پہلے اسے ہمیں ڈھونڈنا پڑے گا۔ اگر اسے ابھی قتل کر دیں گے تو لوگ سمجھیں گے وہ سچا تھا۔ اس کے برعکس اگر ہم انتظار کریں گے اسے یہ سب کچھ کون سکھا رہا ہے تو یہ زیادہ بہتر ہے۔ میں مشورہ دیتا ہوں کہ ہم لوگ اس بارے میں سوچ سمجھ کر فیصلہ کریں۔ میں نے اپنی زندگی کے 20 سال اپنی سلطنت کی بنیادوں کو بنانے اور لوگوں کو قائل کرنے میں لگا دیے تاکہ وہ میری عبادت کریں۔ میرے والد اور وہ لوگ جو اسی اللہ کی عبادت کرتے تھے اب سب بھلا دیے گئے۔ اب میں دوبارہ اس کی اجازت نہیں دوں گا، نہیں دوں گا۔ میں اس کی تحقیقات کروں گا۔ جو کچھ ہوا میں دیکھوں گا کہ واقعی میرے شاگرد عبید نے ایسا کیا یا نہیں۔ تم نے اب حقیقت پا لی ہے اور ایک نئی دنیا میں داخل ہو گئے۔ لوگوں سے کہو وہ جھوٹے خداؤں کا انکار کریں۔ ٹھیک ہے۔ یہ چیز بادشاہ کو غصہ دلا چکی ہے اور اب وہ تم تباہ کرنے کے لیے سب کچھ کرے گا۔ میں صرف اللہ سے ڈروں گا، سوائے اس کے کہ جو میرے لیے ارادہ رکھتا ہے۔ لعنت ہے اس لڑکے پر، وہ آج نہیں آیا۔ انہوں نے جو کہا وہ صحیح تھا۔ میں نے اس کو طاقت دی لیکن اس نے میری ذلت اور بے عزتی کی۔ اب میں اسے تباہ کر دوں گا۔ تم؟ میں نے تمہارے واقعے کے بارے میں سنا جو تم نے درندے کے ساتھ کیا۔ تم نے کہا کہ سناٹس اور نورسس کوئی اصلی طاقت نہیں ہے، اس نے انہیں بہت غصہ دلایا ہے، لیکن میں یہ جانتا ہوں یہ سچ ہے۔ سناٹس نے مجھے اندھا کیا ہے اور کہتا ہے کہ وہ میری بینائی ٹھیک کر دے گا۔ اس کی جادوگری صرف نظر کا دھوکہ ہے۔ عبید، اب تم کبھی نہیں آنا محل میں۔ اگر تم وہاں نظر آؤ گے وہ تمہیں قتل کر دیں گے۔ ہاں، اگر اللہ نے چاہا تو۔ میں جانتا ہوں کہ تمہارے گھر والے تمہیں اس امید سے بیچتے ہیں کہ تم کچھ کما کر لاؤ، اس لیے جب تک تمہیں کوئی اور کام نہیں ملتا تم یہ رکھ لو، شاید یہ تمہاری کوئی مدد کریں۔ لیکن یہ تم مجھے کیوں دینا چاہتے ہو؟ یہ تمہارے ہیں، بس تم میری بینائی ٹھیک کر دو۔ ناممکن، میرے پاس طاقت نہیں ہے کہ میں کسی کو ٹھیک کر سکوں، صرف اللہ ٹھیک کرتا ہے۔ اگر تمہارا اللہ پر یقین ہے تو اس سے دعا کرو، وہ تمہیں ٹھیک کر دے گا۔ وہ مجھے کیسے ٹھیک کر سکتا ہے؟ اس نے ہر چیز تخلیق کی ہے اور وہ ہر چیز کر سکتا ہے۔ اگر تمہارا اس پر ایمان ہے، سچے دل سے دعا کرو، وہ تمہاری دعاؤں کا جواب دے گا۔ وہ کہتا ہے صرف مجھ سے مانگو۔ آپ صرف ایک خدا ہے، صرف ایک جو سب سے طاقتور ہے۔ تمام تعریفیں آپ کے لیے ہیں۔ میں سوال کرتا ہوں، میری بینائی ٹھیک کر دیجیے۔ اے اللہ، میں آپ پر ایمان لاتا ہوں۔ تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں۔ آپ نے مجھے میری نظر واپس کر دی۔ اب میں سمجھا ہوں کہ کتنے عرصے تک نورسس کی مدد کرتا رہا، لوگوں کو دبانے کے لیے۔ اے اللہ، میری مدد کیجیے سچ کا ساتھ دینے کے لیے۔ لگتا ہے آج انجک ہماری میٹنگ میں دیر سے آئے گا۔
تمہیں پتا ہے نا کہ وہ اندھا ہے؟ ہو سکتا ہے ہو گیا ہو. بس گزر گیا نورسز، اب میں واقعی دیکھ سکتا ہوں. انجے تم دوبارہ دیکھ سکتے ہو؟ کس نے تمہاری نظریں واپس کر دی؟ اللہ نے، جو کہ میرا خدا ہے اور تمہارا بھی. اللہ! یہ پاگل ہو گیا ہے. میں پاگل نہیں ہوں، اب مجھے پہلے سے زیادہ سمجھ ہے. تم نے عبید کو دیکھا تھا؟ ہاں، اور اس نے مجھے سچائی کی طرف راستہ دکھایا. میں یہاں آیا ہوں اپنی ذمہ داری نبھانے، بادشاہ کے مشیر کے طور پر. جو میری نصیحت ہے تم لوگوں کو کہ لڑکے کو ویسا ہی رہنے دو اور اسے نقصان نہیں پہنچاؤ. وہ لوگوں کو جہالت اور گمراہی سے آزاد کرانا چاہتا ہے. وہ مجھے برباد کرنا چاہتا ہے. میں بادشاہ ہوں جہاں میری ہی پیروی کی جائے. اگر تم چاہتے ہو کہ تمہارا کہا مانا جائے تو اپنی جھوٹی خدائی ختم کر دو. خاموش ہو جاؤ ورنہ ہم تمہیں اذیت دیں گے جب تک تم اس ایمان سے انکار نہ کر دو. میں صرف اللہ کی ناراضگی سے ڈرتا ہوں. تم لوگوں کی کوئی طاقت نہیں. اس نے مجھے کیوں دھوکہ دیا؟ کیوں ایسا کیا؟ کیا یہ میرا اختتام ہے؟ کیا کروں؟ مت پریشان ہو، وہ ابھی ایک بچہ ہے، اس کے پاس کچھ بھی نہیں ہے. تم ایک بادشاہ ہو، سب تمہارا ہے. میں تمہارے ساتھ ہوں. اب میں اس قصے کو ختم کرنا چاہتا ہوں. لڑکے کو میرے سامنے حاضر کرو. اب میں ہر مسئلے سے نجات چاہتا ہوں. سمجھے یا نہیں سمجھے؟ ہاں ٹھیک ہے. بادشاہ نے اپنے مشیر کا کہنا نہیں مانا اور اس کا دل اور سخت ہوتا گیا. میں جتنا لوگوں تک اللہ کا پیغام پہنچا رہا تھا وہ میری تلاش میں اور پاگل ہوا جا رہا تھا. اس ایمان کی روشنی کو ختم کرنے کے لیے جو پھیلنا شروع ہو گئی تھی. یہ حیرت انگیز نہیں ہے کہ لڑکا بیماروں کو ٹھیک کرتا ہے. یاد رکھو یہ صرف اللہ کی طاقت ہے کہ میں تم میں سے کئی کو ٹھیک کر چکا ہوں. اللہ ہر چیز دیکھتا ہے، وہ ہر جگہ ہے اور ایک دن ہمارے ہر عمل کا حساب ہوگا. اس لیے اس نے ہماری ہدایت کے لیے پیغمبر بھیجے اور کتابیں تاکہ ہم اس کے بتائے ہوئے راستے پر چل سکیں. جنہوں نے اللہ کی نافرمانی کی، جو کہ صرف اس دنیا کی ختم ہونے والی زندگی سے محبت کرتے ہیں اور اپنی موت اور اس کے بعد کی زندگی کو بھول جاتے ہیں، لوگوں پر ظلم اور ناانصافی کرتے ہیں، تو پھر ان کے لیے سزا کے طور پر دوزخ کی آگ ہوگی. لیکن اگر ہم اللہ پر ایمان رکھتے ہیں، ساتھ ہی نیک عمل کرتے ہیں، تو اللہ نے ہم سے جنت کا وعدہ کیا ہے. جنت جہاں ہم اپنے اچھے اعمال کی وجہ سے ہمیشہ رہیں گے. تمام گھر خالی کر دو. ہر جگہ دیکھو. باہر نکلو. چلو باہر نکلو. بتاؤ وہ لڑکا کہاں ہے؟ کہاں ہے وہ لڑکا؟ کدھر چھپایا ہے لڑکے کو؟ بتاؤ بتاؤ. میں نہیں بتاؤں گا یہ لڑکا کہاں ہے. لڑکا؟ کون لڑکا؟ ہم نہیں جانتے. ہم نہیں جانتے. ہمیں نہیں پتا. کچھ دن بعد بادشاہ نے اپنے اعزاز میں ایک دعوت منعقد کی.